ذرا سوچیں، فلسفے کی جو تاریخ ہم سب جانتے ہیں، اگر اس کا ایک بہت بڑا اور اہم باب سرے سے غائب ہو تو؟ آج کا یہ تجزیہ ایک ایسی ہی کتاب کے بارے میں ہے جو بالکل یہی دعویٰ کرتی ہے، اور نہ صرف دعویٰ بلکہ تاریخ کے پورے نقشے کو ہی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ جب کوئی فلسفے کی تاریخ کا ذکر کرتا ہے تو ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے؟ شاید کچھ قدیم یونانی مفکرین کی، اور پھر اس کے بعد ایک لمبی سی خاموشی۔ دیکھیں، جو کہانی ہمیں عام طور پر سنائی جاتی ہے وہ کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے قدیم یونان کے عظیم فلسفی افلاطون اور ارسطو، پھر ایک طویل بالکل خالی وقفہ، اور پھر اچانک سے جیسے ایک لمبی چھلانگ لگا کر کہانی سیدھا یورپین نشاط ثانیہ اور ڈیکارٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کہانی میں ایک بہت بڑا خلا محسوس ہوتا ہے نا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ مشہور کہانی صرف ادھوری ہی نہیں بلکہ یہ گمراہ بھی کرتی ہے۔ یہ فلسفے کے نقشے کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے جس میں 1000 سال سے بھی زیادہ کی فکری تاریخ کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اور اسی خلا کو پر کرنے کے لیے اور اس نقشے کو مکمل طور پر اثر نو بنانے کے لیے پیٹر ایڈمسن کی یہ کتاب فلسفی ان دی اسلامک ورلڈ سامنے آئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کتاب اتنی انقلابی کیوں سمجھی جا رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ صرف تاریخ میں کچھ نئے نام شامل نہیں کرتی بلکہ یہ فلسفے کی تاریخ کے پورے یورو سینٹرک یعنی یورپ کو مرکز ماننے والے بیانیے کو چیلنج کرتی ہے۔ کتاب کا جو مرکزی دعویٰ ہے وہ بہت بڑا اور جرأت مندانہ ہے۔ اس کے مطابق قدیم یونان کے بعد صدیوں تک فلسفیانہ سرگرمیوں کا سب سے زرخیز اور اہم مرکز یورپ تھا ہی نہیں بلکہ وہ اسپین سے لے کر وسطی ایشیا تک پھیلی ہوئی اسلامی تہذیب تھی۔ ظاہر ہے اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے لیے ایڈمسن کو تاریخ کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا طریقہ اپنانا پڑا ہوگا۔ تو انہوں نے آخر یہ نقشہ بدلا کیسے؟ آئیے ذرا ان کے منفرد طریقہ کار پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایڈمسن کا طریقہ کار بنیادی طور پر 3 ستونوں پر کھڑا ہے۔ سب سے پہلے وہ اسلامی فلسفے کی محدود تعریف کو مسترد کرتے ہیں۔ اس کے بجائے وہ اسلامی دنیا میں فلسفے کی بات کرتے ہیں جس میں مسلم، یہودی اور عیسائی مفکر سب ایک ہی فکری ماحول کا حصہ تھے۔ دوسرا، ان کا دائرہ کار بہت ہی وسیع ہے، 1200 سال اور 3 براعظموں پر پھیلا ہوا، اور آخر میں وہ ان گہرے اور پیچیدہ خیالات کو اتنے سادہ انداز میں پیش کرتے ہیں کہ وہ ہر کسی کی سمجھ میں آ سکیں۔ تو اس نئے نقطہ نظر سے فکری تاریخ کا یہ نیا نقشہ آخر دکھتا کیسا ہے؟ آئیے اس کی کچھ اہم جھلکیاں دیکھتے ہیں جو ہماری پرانی سمجھ کو بالکل ہلا کر رکھ دیں گی۔ ایک سب سے بڑی تبدیلی آتی ہے فلسفے کے مرکز ثقل میں۔ روایتی طور پر یہ مانا جاتا تھا کہ اسلامی دنیا کے فلسفی بس ارسطو کی باتوں کی تشریح کرتے تھے، یعنی وہ صرف کمنٹیٹرز تھے۔ لیکن ایڈمسن یہ دکھاتے ہیں کہ ابن سینا کے بعد تو کھیل کے اصول ہی بدل گئے۔ اب فلسفہ ارسطو کے بارے میں نہیں رہا بلکہ ابن سینا خود ایک نیا مرکز بن گئے۔ اب ساری بحث ان کے نظام کی حمایت یا مخالفت میں ہونے لگی۔ اچھا، ایک بہت عام غلط فہمی ہے اور اس پر سوال اٹھانا بہت ضروری ہے۔ کیا اسلامی دنیا میں فلسفے کا باب 12ویں صدی میں ابن رشد کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا؟ اس کا جواب ایک بہت ہی واضح اور دو ٹوک نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابن رشد کہانی کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئے باب کا آغاز تھے۔ یہ کتاب ثابت کرتی ہے کہ فلسفے کی روایت صدیوں تک نہ صرف زندہ رہی بلکہ پھلتی پھولتی رہی، اور عظیم مشرقی سلطنتوں جیسے عثمانی، صفوی اور مغلیہ سلطنتوں میں جدیدیت اور وجودیت جیسے موضوعات پر بہت گہری اور جاندار بحثیں ہوتی رہیں۔ تو اس سب سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یعنی فلسفے کے اس نئے نقشے کی اصل اہمیت کیا ہے؟ یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس کی اہمیت بہت گہری ہے۔ یہ نہ صرف تاریخ کے یورپ مرکزی نقطہ نظر کو چیلنج کرتا ہے بلکہ ہمیں ایک ایسی علمی دنیا کی جھلک دکھاتا ہے جو واقعی کثیر الثقافتی اور کثیر المذاہب تھی۔ یہ اسلامی دنیا کے مفکرین کو محض مترجم کے خانے سے نکال کر حقیقی اور تخلیقی فلسفیوں کے طور پر پیش کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ خیالات کا بہاؤ کبھی بھی یک طرفہ نہیں ہوتا بلکہ یہ ہمیشہ سے ایک عالمی مکالمہ رہا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر تاریخ کا یہ نقشہ غلط تھا تو اور کون کون سے ایسے نقشے ہو سکتے ہیں جنہیں ہمیں اثر نو ترتیب دینے کی یعنی دوبارہ سے بنانے کی ضرورت ہے؟